International Islamic Research Center. قراءة القرآن بقصد العلم والمعرفة. قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الأولين والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الأولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے، اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے۔ ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت وہ چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے، اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔